میں جانتا ہوں کہ آپ نکاح پڑھانے کے بعد اور دوسرے مرض سے اور مسیح میں بیان فرمانے کے بعد ہدیہ قبول نہیں فرماتے ہیں، بلکہ شہر میں اور شہر سے باہر سفر میں اپنی گاڑی اور پیٹرول کو ڈلواتے ہیں، کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتے۔ اس سلسلے میں آپ کے ہاں سختی ہے۔ یہاں مسیح میں جمعے کے دن آپ نے نکاح پڑھایا تو مجھ گنہگار کو آپ کا خادم سمجھ کر نکاح والے ایک ساتھی آپ کے لیے 2000 روپے دیے ہیں۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں پریشان ہوں۔ بہرحال بھائی میرا کچھ معمول نہیں ہے نکاح کے بعد کچھ لینے کا ہدیہ، تو بس آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ پھر مدرسے میں جمع کروا دیں اگر آپ ایسا ہیں، اگر آپ نے دیے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں آپ کون ہیں، اگر آپ خود مستحق ہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اگر اس عنوان سے دیے ہیں تو پھر آپ مدرسے میں جمع کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بندہ تبلیغ دین میں اخلاق حسنہ کے بیان میں 7ویں سبق توکل کے بیان کی اجازت چاہتا ہوں۔ توکل کہتے ہیں، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا، اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ترک اسباب تو تعطل ہے، بالکل اپنے آپ کو معطل کرنا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، بالکل اسباب سے کنارہ کش ہو جانا یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے وہ فارسی کا مقولہ ہے نا کہ پہلے اونٹ کے گھٹنے کو باندھیں، پہلے اونٹ کے یہ گھٹنے کو باندھیں اور پھر توکل کریں، یا کرنا ہے پہلے یعنی اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ گائے بھینس سے پہلے اس کو کھونٹی کے ساتھ باندھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، پھر ان کی حفاظت میں دے دیں۔ تو اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ترک اسباب یہ تو تعطل ہے، یعنی اپنے آپ کو معطل کرنا ہے، الگ کرنا ہے، بالکل یا رکھنا اسباب سے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے۔ جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے زرہ پہنی ہوئی، آپ نے ایک زرہ، حضور نے 2 زرہ پہنی ہوئی، آپ نے تو اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اخلاق کے مجموعہ کے بیان میں غیبت میں بہت زیادہ سستی ہے، کوشش کے باوجود غیبت کر لیتا ہوں، دعا فرمایا۔ بھائی کوشش جاری رکھنی ہے، دیکھو اللہ وہ تو ہے، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، آ گئی نا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بس یہ ہے منشا۔ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ سے اگر بندے سے بالکل کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، کوئی غلطی ہو ہی نہ بندوں سے یاگنا، پھر اللہ تعالیٰ کی شان غفاری بخشنے والی شان وہ کن پر ظاہر ہوگی آگنا؟ تو بھائی وہ انہیں پر ہی ظاہر ہوگی کہ تھوڑی بہت بھول ہوگی، لغزش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اپنی شان غفاری سے گناہوں کو پاک اور صاف کر دے گی آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضرت سے تبلیغ دین کا مطالعہ کرتے، پھر اپنے حضرت سے پوچھا کسی بیان میں غلطی ہو جائے پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمانے لگے معافی مانگ لے اور پھر احتیاط شروع کر دیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے تھے، تبلیغ دین سے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ امام بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں سب میں الحمدللہ. باحالات اپنے کو ذکر کے راستے سے الحمدللہ قلب کی صفائی کرتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے سقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کو ماننے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. وہ ذکر کی کچھ مقدار تلقین کر کے کہ اللہ اللہ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ضربوں سے ہے. اس سے بھی دل کے اوپر دل میں جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں اگر ہمت کمزور ہیں، مختلف انداز ہیں. ابھی میرے حضرت کے ہاں تو ذکر خفی آہستہ آواز سے ذکر کرنا، کیونکہ ہمت کمزور ہیں. زیادہ ضرب سے ذکر کرنے سے بھی دماغ پر اثر کا اندیشہ ہے. کچھ ہمارے قابل حضرات اب بھی کرواتے ہیں اسی مبارک طرح سے. تو بہرحال جن حضرات کو جن اپنے بزرگوں سے مناسبت ہو بس ان کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر ان کے طریقے پر چلتے رہیں انشاءاللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جو ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں 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 شیخ کو مشورہ نہ دیں کہ ہمیں ایسے چلائیں آگے. ہاں شیخ کو مشورہ نہ دیں کہ ہم ایسے چلائیں آگے. ہاں اللہ بلکہ شیخ سے پوچھیں کہ ہم کیسے چلے آگے. ہاں ان سے رہنمائی لیں آگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس لیے میرے حضرت تو فون بیت نہیں فرما دیتے. ہر کا طریقہ پہلے تو یہ تھا کہ پہلے اتنے خط لکھیں. پہلے غالباً 10 خط تھا، تو پہلے 10 خط لکھیں، پھر اگر مناسبت ہو تو پھر ہر بیت فرما دیتے تھے. بعد میں 20 خط کر دیا، 20 یہ بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو اپنے بزرگوں سے ان کے سائے کی برکت ہوتی ہے. میرا تقریباً تعلیمی کے زمانے سے ہی اپنے ہر سے تعلق تھا. یا کہ ہاں ایسی باتیں پیش آ رہی تھی جن میں رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی. یا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کا سایہ ہو تو اللہ پاک کی ذات بڑی بڑی گھاٹیوں سے بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہاں ورنہ خطرہ ہوتا ہے. نفس و شیطان کے ایسے باریک حملے ہوتے ہیں کہ آدمی ان حملوں کی زد میں آگے آ جاتا ہے اور وہ خطرے میں چلا جاتا ہے. اس لیے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے اپنے تبلیغ دین سے مطالعہ کر لیں. اور نہیں بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور یاد رکھنا. بہشتی اس میں 7واں حصہ آداب کے متعلق ہے، اس سے مطالعہ کر لیں. نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں ان کو اسی سے مطالعہ کا بتلا دی جاتا ہے. اور میرے حضرت بھی اصلاح کے سلسلے میں مجھے جو مطالعے کی تلقین فرمائی، ایک تو اسی سے یعنی تبلیغ دین سے، اور دوسرا بہشتی زیور سے. فرمایا بہشتی زیور سے ہی مطالعہ کریں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی جاری رہا الحمدللہ کی رحمت سے. اس میں پھر کچھ طب کے متعلق ہیں، کوئی نسخے ہیں ایسے، وہ چاہے نبی کرے مطالعہ، ان کے علاوہ جتنے باقی ہیں وہ کرتے رہیں انشاءاللہ کی رحمت سے. تو فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ کی رحمت سے. کچھ اس میں مسائل بھی ہیں ان کی بھی ذرا ان سے گزر ہو جاتا ہے، ایک نظر سے گزر جاتے ہیں الحمدللہ. ہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں الحمدللہ. دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے تو پوری زندگی طالب علم ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں، چاہے ہم ڈاکٹر ہوں، چاہے ہم انجینئر ہوں، چاہے ہم دکاندار ہوں، چاہے ہم تاجر ہوں یا کاروبار کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کے دین کے ہم سب طالب علم ہیں. ہم سب محتاج ہیں رہنمائی کے کہ ہم اپنی تجارت کو جنت کی تجارت کیسے بنایا کریں. ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کے. میں جب میں کر رہا تھا نا ہمارے ڈاکٹر صاحب چلے وہ حج پر گئے تو کہتا ہوں باہر کسی کے ساتھ حج کر رہے تو وہ 9 ذی الحجہ کو انہوں نے روزہ رکھا ہوا. حالانکہ حج پڑھتے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا ہوا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ روزہ فرمائے؟ ہاں اس دن روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ.
اللہ تعالیٰ دیکھو، لیکن چونکہ بیچارے غیر عالم تھے یاد رکھنا، پتہ نہیں کہیں ویسی کوئی چلتی چلتی بات سن لی، حالانکہ یاد رکھنا جو حاجی حضرات غیر حاجی کے لیے، جو حج کرنے والے نہیں ہیں، جو غیر حاجی ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو ہیں ان کے لیے تو روزہ رکھنا ثواب ہے رحمہ اللہ، لیکن جو حج کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے ہے جو ہے ان کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ روزہ نہ رکھنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی الحجہ کو روزہ نہیں رکھایا گیا، کیونکہ اس دن حج کے اعمال کرنے ہوتے ہیں، سفر کرنا ہوتا ہے، میدان عرفات پہنچنا ہوتا ہے، اگر روزہ رکھ لیں تو کمزوری کا اندیشہ ہوتا ہے، حج کے افعال میں کمی واقع ہو سکتی ہے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر ہمارے حضرت مفتی زکریا صاحب دام مقات اللہ علیہ وہاں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے پھر باقاعدہ وہ سب بتلایا کہ اس دن روزہ رکھنا ہو مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم انا اللہ ہمارے لگی تو نہیں رہے، اللہ خوش رکھے، بس یہ کوئی جگہ کو تھوڑی سی خطرناک سی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے جزاک اللہ۔ اخلاق کے مجموعہ کے بیان میں غیبت میں بہرحال غیبت کہتے ہیں، غیبت ہے ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا ہے بیان کرنا بلا ضرورت، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں جزاک اللہ۔ گھر میں استعمال کی چیزیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو کہ میں نہیں لایا، وہ والد صاحب یہ چھوٹے بھائی لے کر آتے ہیں، تو ان کو میں اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہوں یا کھا پی سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال ہے قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے، اگر وہ محسوس نہ کریں تو چلو تھوڑی بہت کھا لیں تو گنجائش ہے اس میں، الحمدللہ ہے۔ اگر یعنی قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ والد صاحب ہیں وہ تو خیر ماشاء اللہ ایسے ہیں، اگر قرائن سے اندازہ ہو جائے گا اگر کوئی کھانے پینے والی چیز بقدر ضرورت تھوڑی بہت کھا لیں تو ہے اس میں گنجائش ہے یاد نہ، لیکن چلو اگر مزید احتیاط کے لیے آپ اگر پوچھ بھی لیں تو چلو اس سے اور اپنے دل کو تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے، اس میں پوچھنے میں ذرا برکت ہوتی ہے، رہے ذرا اس میں اور بھی ذرا مزید دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے، گھر کی چیز بھی اگر ویسے اور قرائن سے اندازہ ہو کہ چلو اس میں کوئی محسوس نہیں کریں گے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پوچھ لی جائے تو چلو اور بھی رہا انشاءاللہ ہے اس میں پوچھ کے بھی اور بتا دینا۔ میرا دل نہیں لگتا سبق میں اور میں بہت پریشان ہوں، بھائی عرض کرتا رہتا ہوں پڑھائی دل کے لیے نہیں کرنی، دل والے کے لیے کرنی ہے۔ ہم بھی اس راستے سے گزرے ہوئے ہیں، ہم بھی ان وساوس سے گزرے ہیں یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے اوپر یہ وسوسے آئے بچپن میں کہ یہ پڑھائی چھوڑ دیں، آگے پیچھے ہو جائیں اور کام کر لیں، تو بھائی ان وساوس کے پیچھے لگتے ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں کیسے بیٹھتے یاد رکھیں۔ بچے ہیں، ان کو اندازہ نہیں، ان کو نفع نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا ہے لگا ہے، تو بہرحال ترغیب سے نرمی سے ان کو لگائے رکھیں۔
طلباء سر کر دیا جاتا ہے بھائی پڑھائی دل کے لیے نہیں کرنی، دل والے کے لیے کرنی ہے، دل نہیں لگ رہا پھر پڑھائی کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں خالق اب تو ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے پچھلے جمعے، بچوں کو لے کر آئے، کہتے ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، پھر ان کو نرمی سن سے میں نے عرض کیا نہیں، یہی بات رکھی کہ اپنے بیٹے پڑھائی دل کے لیے نہیں دل والے کے لیے کرنی ہے۔ کچھ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، اب لے کر آئے، کہتے ہیں وہ بچہ شوق سے جا رہا ہے۔ میں کہا اللہ کا شکر ہے، چلو ترغیب دے دیا کریں، کوئی بچہ ہے آگے پیچھے ہو نرمی سے ان کو سمجھا دیا کریں۔ کوئی طالب علم کوئی پڑھائی سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، آپ کی ترغیب سے وہ پڑھائی پر جم گئے اور آگے وہ پہنچ گئے تو انشاءاللہ سارا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر پر بھلائی پر رہنمائی کرنے والے ہیں وہ کرنے والے کی طرح ہیں۔ ہاں وہ برابر کے شریک ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ بعض ایسی خاموش نیکیاں ہیں میرے کروں، ان کے اجر و ثواب سے آخرت میں پردے اٹھیں گے الحمدللہ۔ اب یہ طلباء پڑھ رہے ہیں، ان سے رگڑتا رہتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک الحمدللہ۔ اللہ مدرسہ تو خدمت کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں، عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرفی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اب یہ مدرسہ ہی، اب یہاں کوئی بورڈ تو لگا ہوا نہیں، ابھی اللہ ہے، اب ہم بیٹھے ہیں، اگر یہ سیکھنے سکھانے کا نام ہی مدرسہ ہے الحمدللہ، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے سیکھنے کی اور خیر کی بات کہنے سننے کی مجلس قائم ہو گئی، بس سمجھو ہاں اللہ نے وہ جنت کا باغ لگا رکھا ہے سب کے لیے۔ بس اللہ ہمیں بس یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے بھائیوں کو اتنی مبارک نیتیں پہلے سے نیک ہیں، اللہ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اس نیک نیتی کا اللہ اس کا کوئی ذرہ اللہ مجھے بھی نصیب فرماتے ہیں، میں محتاج ہوں آپ کے ساتھ ہیں۔ میری کم سمجھ بہن کا گھر بس جائے، آباد ہو جائے، لڑکے والوں کے ارادے خلا کروانے کے لگ رہے ہیں، میری آپ بھی دعا فرما دیں اور کوئی مجرب عمل ارشاد فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک کی ذات بعض دفعہ کچھ ہو جاتی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یعنی خامند کا مزاج آزمائش ہوتا ہے آگے بیوی کے لیے، اور بعض دفعہ بیوی کا مزاج آزمائش بن جاتا ہے خامند کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سب کے گھروں کو اللہ آباد رکھے ہیں، بس میرے کروں بس صبر اور شکر کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ اگر دونوں کے مزاج موافق ہوں تو اللہ تعالیٰ کا انعام، بس اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ کہیں مزاج میں کوئی اونچ نیچ آ رہی ہے، کبھی وقتی طور پر آ جاتی ہے کے بعد اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بس وہاں بھی میرے کروں ٹھنڈے دل سے حوصلے سے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ ساری چیزیں زور سے حل نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بہت جھکنا پڑتا ہے، جاگنا اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیرانی پڑتی ہے۔ اللہ گھروں کو بڑے حوصلے سے چلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کے بارے میں قول ہے، اللہ والوں کی جو گھر والیاں ہیں وہ 1.5 قسم ہوتی ہیں، 1.5 قسم یعنی عام طور پر وہ کچھ اور چونکہ ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے تو پھر وہ نرمی کی وجہ سے تھوڑا بہت اپنا وہ زور رکھتی ہے۔ لیکن بھائی چلو
اللہ تعالیٰ آپ نے ذرا ہے ان تمام باتوں کو تحمل سے لینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ پاک بہت ایسے موقع پر جو جھگڑے کے دوران جو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، یہ بالکل نفس اور شیطان کا حصہ ہوتا ہے اپنا۔ ایسے موقع پر وہ بڑا زور لگاتا ہے، آپ وساوس ڈالتا ہے، اور ایسے موقع پر بعض دفعہ بالکل بعض بڑے نادانی کر جاتے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو بڑا خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی کوئی طلاق آخر گھر ہے، کوئی ہاں بہت احتیاط کی ضرورت اس میں ہے، کوشش کریں بھول کر بنا یہ لفظ اللہ ابغض الحلال طلاق، اللہ تعالیٰ کے حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسند چیز طلاق ہے۔ کہیں بالکل کوئی شدید مجبوری ہو تو بس پھر آخری درجہ یہ ہے کم از کم ایک طلاق دے کر بس علیحدہ ہو جائے، بس اتنا بس معاملہ ہو جائے۔ کیوں آپ 3 دیتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو پھر بعد میں پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر مفتی صاحب کے پاس بات ہے اور مفتی جمیل احمد صاحب انہیں خدمت میں بات ہوگا، کہنے لگے ہم نے میں نے غصے میں طلاق دی ہے۔ حلف فرماتے کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے۔ اللہ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے، یہ جیلیں غصے سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ بہرحال بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں گھر ہیں، گھروں کو ان کو آباد رکھنے کی فکر ہے۔ دیکھو الحمدللہ گھر ملا جلا رہے گا، جوڑ رہے گا آپس میں میاں بیوی کے درمیان، تو چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ جھکنے سے ہوتے حل یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں وہاں بھی ایک بھائی تھے، انہیں گھر میں کچھ ایسے آپس میں کچھ طبیعت میں کچھ تیزی سے آئی ہوئی تھی، تو پھر بیچارے وہ جو خاوند تھے کہتے ہیں میں سیدھا گھر گیا، وہاں کچھ آئس کریم لے کر گیا اور کوئی چیز میں کہا یہ تو ضرور لے کے جانی چاہیے تھی۔ بہرحال کچھ وہ کھانے پینے والی چیز وہ گھر لے کر گئے، تو اس سے پھر طبیعت ٹھنڈی ہوئی اور پھر اللہ کا شکر دوبارہ گھر میں آ گئے۔ تو الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرما دی ہے۔ تو چلو بھائی یہ کریم بھی کام آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں، آئس کریم بھی کام آ جاتی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، گھروں کو آباد رکھنے کی فکر جہاں تک ہو سکے نا، ورنہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ بڑے نامناسب واقعات ہیں، ساتھی ہمارے جاننے والے تھے، اچھے بھلے اپنا سمجھدار قسم کے ساتھی آنا، اور کوئی ایسی کوئی آپس میں بات چیت ہوئی اور بالکل وہ نامناسب کل میں نکل گئی آنا، اور کیا کریں۔ وہ گھر والی وہاں پر 2 بچے 4 بچے تھے، 2 ان کے پاس اور 2 ان کے پاس، اور جو ان کے پاس ہیں وہ رو رہے، کہتے ہیں ہمیں اماں کے پاس پہنچاؤ، اور جو ان کے پاس ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں والد کے پاس پہنچاؤ۔ بچے تو رو گئے نہیں آکڑنا آپ کی تیزی کی وجہ سے۔ خیال کیا کریں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑی احتیاط۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، گھروں کو جہاں تک ہو سکے آباد رکھنے کی ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ طبیعت میں تیزی ہو، الگ ہو جائیں، فارمیلی سے الگ ہو جائیں۔ السلام علیکم مفتی حسن صاحب، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی دے۔ میرا مسئلہ بیوی بچیوں کا حل ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، مگر بیوی بچے اپنے گھر واپس نہیں آئے، دعا کریں اللہ بخشے فرمائے۔ آمین آمین۔ چلو پھر اللہ پاک کسی درجے میں اگر آپس میں صلح ہو گئی ہے تو مزید بھی اللہ پاک کی ذات آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔
میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اب نوکری اور چند مقابلے کے امتحانات کی تیاری کر رہا ہوں۔ پچھلا کچھ عرصہ مجھ سے معمولات میں بہت کوتاہی ہوئی، جو پہلے ذکر کی کمی سے شروع ہوئی اور فرائض تک چلی جاتی ہے۔ میں اپنی اس کوتاہی پر بہت نادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور دل سے توبہ کرتا ہوں، اب مجھے دوبارہ تبلیغ دین سے سبق دے دیں۔ ٹھیک ہے، کوشش تو کرنی ہے میری، پھر بھی کوئی کمی ہو گئی ہے پھر دوبارہ ہے احتیاط شروع کرتی ہوں۔ فرائض واجبات سنن مؤکدہ ہیں، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرائض واجبات میں سے کوئی رہ جائے پھر تو اس کی قضا کرنی ضروری ہے، قضا ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش کرے کہ بھائی اپنی مشغولیت اتنی بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا وہ سر آنکھوں پر رہے آپ نے۔ ہاں یہ جیسے ہمارے یہ دنیا کے امتحان ہیں، اگر نہیں اللہ ان میں بھی اللہ کامیاب کرے، اسی طرح جو عرش کا امتحان ہے وہ بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے جا رہا، نماز کے وقت میں نماز کا حکم متوجہ ہے، روزے کے وقت میں روزے کا حکم، زبان پر اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہے کہ زبان سے سچ بولیں، نیک بول بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں۔ بس یہ گویا کہ یہ زبان کا نور ہے الحمدللہ۔ میرے امتحانات نزدیک ہیں، میں بیمار ہوں، اللہ پاک اپنے بھائی کو شفا نصیب فرمائے، اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ دین سے ریا کا بیان ہے، میں مسجد کا خادم ہوں، 1-2 گھر مسجد سے اونچے جگہ پر ہیں، میں رات کو معمولات اکثر مسجد میں پڑھتا ہوں، بعض اوقات مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، اس وقت معمولات مسجد میں پڑھا کروں یا کہ گھر میں۔ بہرحال ریا کا بس سہولت دیکھ لیں جہاں بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ریا کہتے ہیں، میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی میرے حضرت سے بلکہ صاحب پوچھنے لگے، میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھانے لگیں، واعظ و نصیحت صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کریں، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق تو قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، بلکہ حضرت شاہ حکیم محمد اختصار رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، ریا دیکھنے کا نام نہیں دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے جاتا۔ بلکہ ایک نیک عمل کر رہے ہیں، کسی نے راستے میں چلتے چلتے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کو پتہ چل گیا وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو نیک عمل کا اور دوسرا ترغیب کا، کیا معلوم ان کو دیکھنے سے ان کو بھی شوق پیدا ہو جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو لگے رہے انشاءاللہ۔ بہرحال اپنے معمولات دونوں جگہ کر سکتے ہیں، مسجد میں کر لیں یا اپنے ہیں جہاں آپ کو سہولت محسوس ہو وہاں کر لیں۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر مفتی صاحب نے بیان کی کہ ایک شخص کالے جادو کے ذریعے میرے خلاف مدح حاصل کر رہا ہے۔ اس خواب کے بعد اکثر اس آدمی اور اس کے گھر والوں کی غیبت کرتا ہوں۔ نہیں بھائی دیکھو، خواب کی وجہ سے کسی کے بارے میں کوئی ایسا غلط خیال نہیں قائم کرنا یا بالکل ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کہ میں نے خواب میں دیکھا، اس کی تعبیر مفتی صاحب نے بھائی خواب کے ذریعے کسی کو بدگمان نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ، بلکہ ہر خواب کے بارے میں تو ہاں جہاں تک ہو سکے اچھی تعبیر دیا کریں، کوئی ایسی نہیں کہ ایسی تعبیر نہ دیں کہ بدگمانی کی پیدا ہو جا کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خواب آسان ہر ایک خواب کی تعبیر دے بھی نہیں سکتا ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر ایک کے لیے خواب کی تعبیر کا سمجھنا یہ لیے ایک ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں سبق ہو رہا، ایک نوجوان کہتے ہیں میرا خواب سننے، تو ہمارے آپ بس یہ دعا کریں، کہتے میرا خواب تو سنیں، کہتے نہیں آپ یہ دعا کریں آپ یہ دعا کریں، یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس خواب میں جو شر ہے اس سے معفو فرما۔ یہ باقاعدہ حدیث میں دعا آتی ہے، اس کا ترجمہ حد نے بتلایا، یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی خواب کے ذریعے کسی کو بدگمان نہیں کرنا، کسی کے بارے میں آگے ہاں بالکل ہے ان مساوی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ بلکہ صراحت نہیں معلوم ہو جائے پھر بھی آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ اپنے سب کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صحبت کی برکت سے صبح نفل پڑھنے کی ساتھ حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد نماز فجر سے پہلے اور بعد میں کچھ تسبیحات کرتا ہوں عشاء تک۔ ٹھیک ہے، یہاں استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دونوں 100 سے کچھ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اس میں جلیل 100 مرتبہ، اس میں ذات 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال ٹھیک ہے، دیکھو اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، لیکن بھائی وظائف بھی کریں، لیکن اپنے اور بھی جو ضرورت کے کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کی خدمت ہے، روزی کے بہانے ہیں، یہ بھی اپنے ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔ باقی اگر ان معمولات کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے جو روزی کے وسیلے ہیں، جو اسباب اگر ان میں کوئی اگر فرق نہیں آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں۔ ہاں لیکن اگر طبیعت میں کوئی بوجھ محسوس ہو پھر مقدار کم کرنے ہیں، ہاں پھر اس میں کچھ کمی کر لیں اس میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کی تمام اللہ پاک نیک کاوشوں کو اللہ قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سہولت کے ساتھ اپنی کوئی مقدار مقرر کرنی ہو کر لیں، ورنہ جتنا ہو سکے کر لیا کریں انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں تو اختیار ہے بھائی، 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، ایک تسبیح کریں، زیادہ کر لیں، جتنی ہمت ہو کر لیں۔ پورا 1 سال ہو گیا ہے، میرا کام بند پڑا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ گھر میں اللہ اپنے بھائی کے اللہ پاک کاروبار میں، اللہ روزی میں، رزق حلال میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے، اور کوشش بھی اپنی جاری رکھنی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ گھر میں میرے بچے حافظ عالمہ، وہ بھی رات دن تسبیح کرتے ہیں، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن کام بند ہے۔ اللہ سے دعا اپنے بھائیوں کے روزی کے وسیلے ہیں، اللہ ان کو اللہ پاک آسان کر دے، اللہ نیک مواقع نصیب فرمائے۔ اللہ پاک بچوں کو اللہ تعالیٰ بس نے
برکتوں سے بھر دے، ان کے لیے روزی کے وسیلے اللہ آسان کر دے۔ بہرحال یا لطیف یا رزاق پڑھتے رہے، یا لطیف یا رزاق پڑھتے رہے، درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام انشاءاللہ۔ بہرحال چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے، باقی اسباب کے درجے میں کوشش ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے۔ کچھ تھوڑا سا اپنے کوئی وضو کی تیاری کرنی ہو، تھوڑا سا آرام کرنا ہو وہ کر لیں، پھر انشاءاللہ